کشمیر علما کے ویب پورٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بٹحال علاقہ سے یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں مرکزی جامع مسجد کوٹرنکا کے امام و خطیب مولانا مفتی غلام محی الدین نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلد اس وبا کو، اس بیماری کو اس علاقہ سے دور کرے اور لوگ آزاد ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو، ان لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ تو جس آدمی نے ایسا کیا ہے، اگر اس کے ہاتھ سے ایسا ہوا ہے تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دے، یعنی آخرت کا جو عذاب وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن دنیا کے عذاب کے لیے پیش کر دے، ہو سکتا ہے اس میں آخرت میں تھوڑی تخفیف ہو، تو اس آدمی کو اپنا آپ پیش کر دینا چاہیے اور یہ دنیا کی سزا بھگتنے کے لیے سامنے آ جانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے ہوا چھپانا نہیں چاہیے، اور اگر نہیں ہوا تو بلا وجہ بننے کی ضد، یا یہ میری بات کسی کو بری نہ لگے، بلکہ میرا فرض ہے، میں کہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی باتوں سے کسی کی طرف انگلی کا اشارہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ماحول میں افراتفری ہوگی۔ اور پھر ایک سمسیا یہاں میں نے سنی کہ حکام نے، یہاں ڈی سی صاحب وغیرہ نے ان کا مال جو ہے وہ باہر نکالا ہے، وہ مجبوری ہوگی، صحت کا کوئی مقام ہوگا، ہم اس پہ کوئی مداخلت تو نہیں کریں گے، لیکن ایک غیر آباد یعنی ٹہرے میں ان کا مال رکھا گیا ہے جس کے اوپر گدے پڑے ہوئے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بانڈی بن جائے گی، لیکن آرمی والوں سے یا کوئی اچھا سا اوپر یعنی ترپال اس گھر پہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ ان کی بھینسیں، وہ ان کا مال ٹھنڈا نہ ہو، انتظام ہو جائے تاکہ بچے تو چلے گئے کہیں مال بھی نہ چلا جائے۔ اور یہ فوراً یعنی یہاں کے جو ذمہ دار بار موقع میرے حساب سے حکام موجود ہیں، وہ یہاں کے تحصیلدار صاحب ہوں گے اور یہاں کے اے ڈی سی صاحب ہے، بلکہ پوری حکومت اس میں حضرت ایک بات بیچ میں انتظامیہ نے کہی کہ ڈکلیئر ہو جائے گی، تو پھر تو بات دوسری ہے۔ اگر بیماری نہیں، کہیں قتل کا مسئلہ ہے تو پھر شادیوں وغیرہ کو کیوں روکتے ہو؟ البتہ بھیڑ بھاڑ سے اگر وہ کسی صحت کے حساب سے کہتے ہیں تو اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، اور جو گھر متاثر ہو چکے وہاں خطبات وغیرہ کی محفلوں کی ضرورت نہیں، پہلے ہی وہ حالات نے ان کو اتنا فرسودہ کر دیا ہے، اتنا پریشان کر دیا ہے، تو اوپر سے یعنی جو شہید ہو چکے، شہادت تو بہرحال میں بطور ایک ذمہ دار کہتا ہوں، شہادت تو ان کو مل گئی، بیماری کے حساب سے بھی شہادت مل گئی، اور اگر قتل ہے تو ڈبل شہادت مل گئی، تو ان کو وہ بخشے بخشائے، اور جو بچے وہ تو عصفور الجنہ ہے، یا جنت کی چڑیا، یہاں ان کی جان گئی، وہاں اللہ نے ان کو جنت دی۔ جو بزرگ گئے وہ بھی شہادت لے کر گئے، تو ان کے بال بچوں کو یعنی ختمات کی طرف اتنی لمبی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اصال ثواب سے ہم منع نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک گاؤں کے لوگ ہیں وہاں ان کی شادیاں ختم جو ہے وہ منع کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ بیماری جب ہوگی تو اس کا، جیسے کرونا بھی آیا ہے، اس میں بھی تو لوگوں نے ختم پڑا ہے۔ بہرحال وہ محکمہ صحت کا مسئلہ ہے، وہ اچھی طرح دیکھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام متاثرین پہ رحم فرمائے، بلکہ پورے علاقے پہ، ہر جان پہ رحم فرمائے، آمین۔ اور اس دکھ میں ہم یعنی وارثوں کے ساتھ مکمل طور پہ شامل ہیں، اور اس دکھ کی گھڑی میں اور پوری قوم شامل ہے۔ اور میں انتظامیہ سے کہتا ہوں، وقتی گورنمنٹ سے کہتا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں، اگر میری کوئی سنے، یہ دور دراز ایریا ہے، مجھے 30 سال ہو گئے یہاں بکوری میں، یعنی 29 سال میں اس سال میں نے دیکھا کہ یہ روڈ جو ہے یہ بنی ہے نا، روڈ بنی ہے، دور دراز ایریا ہے، ہو سکتا ہے ان شہداء ہی کی وجہ سے یہاں کوئی بہتری آئے۔ یہاں پانی کی دقت ہے، بابلیاں آپ بند کرو، ہو سکتا ہے وہ محکمہ صحت کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہاں لفٹ کے حساب سے پانی تو کم از کم دے دو، اتنی جانے گئی ان کے صدقے کے طور پہ تو دے دو۔ دو چیزیں میں کہوں گا کہ ایک یہاں ایک اسپتال ہونا چاہیے، یعنی اس مسجد کے پاس دائیں بائیں جہاں بھی ہو، تو ایک پانی کی لفٹ کا کوئی انتظام جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ لوگوں کو دقت ہے، ابھی بھی یہاں ٹینکر پانی دے رہا ہے، تو آج نہ ہوا تو کب ہوگا؟ آپ آؤ، ان کو دیکھو، لیکن دیکھنے کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھو، ان کے دکھ میں شامل ہو۔ دکھ میں شامل قوم ایسے نہیں ہوگی آئی بیٹھ کے چلے گئی، دکھ میں شامل ایسے ہوگی کہ ان کو جس چیز کا ضرورت ہے اس کی طرف قوم کو بھی بڑھنا چاہیے، حکومت کو بھی بڑھنا چاہیے، ان کا مال کہیں مار نہ جائے، بلکہ اس مال کو، میں تو کہتا ہوں ایک غیر آباد ٹہرے میں مال کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑوس سے لوگ بس رہے، آپ نے اپنی بانڈیوں میں جگہ دو، مال کے ساتھ کچھ نہیں ہے، مال کے ساتھ انشاءاللہ کوئی بیماری، میرا جو میں تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے یہ میرا کہنا قبل از وقت ہو، تو اگر بیماری ہوتی تو یہ میرے بھائی آگے کھڑے ہیں وردیاں پہن کے، یہ انہوں نے جتن کیا ہے نا، ابھی تک تو بیماری سامنے نہیں ہوئی، وہی 3-4 گھر، بلکہ ایک کنبہ ہی جو ہے اس کے اندر یہ سب مصیبت جو گشت کر رہی، بیماری ہوتی تو یہ تو نہیں کریم کو لگے گی جو عبدالرحیم کو نہیں لگے گی، کسی اور کو بھی تو لگتی نا۔
बहरहाल इसमें हमारा कहना जो है वो पेश अज वक्त होगा। अगर बीमारी है या कोई ऐसा है, ऐसी कोई चीज़ है तो वो उसमें हम क्या मुदाखलत करें, उसमें इंतज़ामिया देखेगी। बहरहाल माल के लिए जो उनने मुझे कहा है, माल की एक समस्या है, उसके लिए या तो उस मकान पे तरपाल डाल के उसको गर्म कर दिया जाए या किसी और पड़ोसी से को इनके माल को वहाँ जगह दे।